جنت اور دوزخ کا یہ جو بحث ہے، یہ تو ہمیشہ سے انسان جب سے مذہب کا تصور انسان کے سامنے آیا تب سے یہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، ایک دوسرے پہ تہمتیں الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے وہ باقی مذاہب سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، الگ سا ہے۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن کم سے کم یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی مسلم یا غیر مسلم آپس میں بیٹھتے ہیں اور بحث مباحثے کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں ہمیشہ رہے گا اور کون وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا یہ جو سوال ہے، یہ بڑا مشکل، اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، مٹیریلسٹک لوگ جو ہیں، جو آئیڈیالوجیکل باتیں کرتے ہیں، جو نیچر پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو سر سید احمد خان کے نیچریا جو ایک نظریہ تھا اس کے فالوورز ہیں، جن میں غلام احمد پرویزی صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پیروکار وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے اس زمین پہ آیا، حضرت آدم کو اتنی چھوٹی سی بھول کی وجہ سے نکال کے نیچے زمین میں رہنے کے لیے دیا، تو پھر اس انسان جس کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے، اس نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں رکھا جائے گا؟ فیہا خالدون، جو قرآن میں بار بار ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن میں کم سے کم یہ آج اس موضوع پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کون وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ یہ تو کنفرم قرآن بتائے گا ہمیں۔ تو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی 39 نمبر ورس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے وَكَذَّبُوا، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اب کیا چھپاتے ہیں اور کیا جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کس کے ساتھ؟ بِآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو انکار کرتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اور دوسرے وہ ایک تو آیت پہ انکار یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں آیت کے ساتھ، آیت پڑھ کے اپنی معنی نکال کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم، ان کو فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آیات کے ساتھ، وَكَذَّبُوا، اچھا اب یہ ایسے لوگ جن کے پاس قرآن کی آیت پہنچی ہی نہیں ہے تو وہ جنت میں، وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ اب دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کون رہے گا؟ جن کے پاس قرآن پہنچا، جہاں تک اللہ کا میسج پہنچا، اور انہوں نے ایک تو کفر کیا اور ان آیتوں کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اب یہ سوچیں وہ کون لوگ ہیں جو آیتوں کو چھپاتے ہیں، آیتوں کو غلط میننگ نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اصل میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چھپاتے بھی ہیں، بہت سارے ایسے علماء ہیں جو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہم سے چھپاتے ہیں تاکہ کچھ سچ انسان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو وہ لوگ جو آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، تو وہ بھی جو ہے نا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو یہ جو دو لوگ ہیں، یہ آپ اس کی آیت کو نوٹ کرنے، حوالہ آپ اس حوالے کو بھی نوٹ کرنے، بڑا امپورٹنٹ یہ حوالہ ہے، 2 کی 39 آیت، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کون لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔